نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب العالمین ثم ما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری پیاری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور اللہ سے دعا ہے کہ پچھلا لیکچر اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور اپنے لیے عمل کے پوائنٹس ضرور لکھے ہوں گے۔ آج ہم اپنا لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 91 سے سورہ البقرہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے بہت ہی کام کی حدیث میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور مت تانا دو اور ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ گناہ والا نام ایمان کے بعد بہت ہی برا ہے، جس نے توبہ نہ کی بس وہی ظالم ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کو برے لفظ سے پکارے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھے۔ خاص طور پہ عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ کوئی عورت کسی عورت کو نہیں پکارے، کیونکہ عورتوں کی ایک بہت ہی نارمل سی عادت ہوتی ہے یہ۔ باتوں باتوں میں ہم کیا کیا کس کس کا نام نہیں رکھ دیتے، کس کس طرح اس کو نہیں پکارتے۔ کسی کی کوئی کمزوری ہمیں پتہ چل جائے تو وہی ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔ کوئی کالی ہے، کوئی موٹی ہے، تو بس اس کا وہی نام ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں بالکل بھی ایسا نہیں کرو۔ ایمان لانے کے بعد اگر وہ ایمان لائی ہوئی ہے اور تم اس کا برا نام رکھو گی تو اس میں سے کوئی بری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو۔ اگر اس کی ایک کمزوری تمہیں پتہ ہے تو 10 خوبیاں ہوں گی جو تمہیں نہیں پتہ ہیں، جو اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ جب قیامت کے دن ہم دیکھیں گے کہ جنت کی لائن میں وہ ہم سے بہت آگے آگے جا رہی ہے، تو ہم انسان حیران ہو جائے گا کہ اللہ، ہم اس کو دنیا میں کن کن الفاظ سے نہیں پکارتے تھے، کیا کیا تانے نہیں دیا کرتے تھے، کتنی کتنی بری باتیں نہیں کیا کرتے تھے، اور دیکھو یہ ہم سے پہلے جنت میں جا رہی ہے۔ اس کے سوال جواب کتنے آسان ہوئے اور کتنے آرام سے یہ جنت میں جا رہی ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، دنیاوی لحاظ سے نہیں تو دینی لحاظ سے ہو سکتا ہے، میل جول میں بہتر ہو سکتا ہے دل اس کا بہتر ہو۔ تو کسی کے ساتھ بھی برائی نہ کریں، کسی کے لیے برائی، کسی کی برائی کسی سے نہ کریں، کسی کو برے لقب سے نہ پکارے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ انسان ہم سے پہلے جنت میں چلا جائے اور ہماری نیکیاں اسے مل جائیں اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں۔ ایک اور حدیث میں بتاتی ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھا سکتا ہو کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، میں نے فلاں کو بخش دیا اور تیرے اعمال برباد کر دیے۔ یعنی اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے معاملات اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم کوئی بھی نہیں ہوتے کسی کو کہنے والے کہ یہ تو جہنمی ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو سیدھا جہنم میں جانے والا ہے۔ ہم کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یہ بھی کہنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ یہ انسان جنتی ہے، یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، اس کا اختیار، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ اس بارے میں۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کو جنت میں لے کے جائیں، اللہ اسے جنت بخشیں ضرور، انشاءاللہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان برا ہے جس کو ہمیں یہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ تو ضرور جہنم میں جائے گا، تو اس کو کہے اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، تاکہ جب ہمارا موت کا وقت ہو تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے بھی ایسے ہی دعا کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اور کس کی دعا قبول ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالیں، عادت ڈالیں اس بات کو، اپنی زبان کو چیک میں رکھیں کہ کہیں میں اپنی زبان سے کوئی بری بات ایسی تو نہیں کر رہی کہ کسی کا دل دکھ جائے، کسی کا برا نام ہو جائے اور میں پکڑی جاؤں اس بات کے بارے میں۔ یہ تو میرا مذاق ہو کہ یہاں رہ جائے گا، مگر جو میرے نامہ اعمال میں برائی لکھ دی جائے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور انسان ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بھول جاتا ہے اور اس میں توبہ بھی نہیں کرتا ہے، اور پھر وہ آخرت میں جا کے ایسا نہ ہو کہ احد کے پہاڑ کے برابر برائیاں اور گناہ ہمارے حصے
میں لکھے ہوئے، اللہ نہ کرے۔ تو آج ہی توبہ کر لیں، جو ہمیں غلطیاں یاد ہیں، اپنی برائیاں یاد ہیں جو ہم نے کی ہیں کسی کے لیے، اور فوراً سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور نہ کرنے کا وعدہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اپنی زبان پہ ہم سب کو چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی سے ہم نے بری بات تو نہیں کی، کسی کو کوئی طعنہ تو نہیں دیا، کسی کے اوپر طنز تو نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بری عادتوں سے، بری باتوں سے بچائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا اپنے لیسن کا اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بات کر رہے تھے کہ جنہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، مگر پھر بھی وہ ان کی مخالفت کرتے رہے صرف اور صرف اپنی انا اور ضد کی بنا پر، اور اسی بنا پر وہ ایمان بھی نہیں لائے اور قرآن کو بھی نہیں مانا انہوں نے۔ پھر اب آگے آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہنے لگتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی تھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد آنے والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم اگلے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ تم نے اپنے اتنے نبیوں کو قتل کر دیا یہودیوں، تو تم نے کیوں کیا ایسا بنی اسرائیل؟ اگر تم ان پہ ایمان لاتے تھے تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کہتے ہو کہ ہم ان پہ ایمان نہیں لاتے، ہم اپنی کتابوں پہ ایمان لاتے، تو تم ان پہ بھی کیسا ایمان لائے تھے کہ تم نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیا، اپنے نبیوں کو قتل کر دیا؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ ایسے لوگ تھے، ایسے منافقین تھے، یہ ایسے کافر تھے یہودی بنی اسرائیل کے نہ یہ اپنے نبی کے تھے یا نہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوئے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کے آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑے کو پوجا، تم تو ہو ہی ظالم۔ یعنی تمہارا ہمیشہ سے یہی کام ہے، ہمیشہ سے شروع سے آخر تک تم یہی کرتے آئے، صرف اور صرف بچھڑے کی پوجا، صرف اور صرف اپنے نفس کی پوجا۔ تم نے کبھی اللہ کو اور اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا، اللہ کی کتابوں کو دل سے نہیں تسلیم کیا۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی سبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری نشانیاں دکھا دی، ایک ایک نشانی کھول کے دکھا دی، یہاں تک کہ پہاڑ کو ان کی طرف ترچھا کر دیا کہ شاید وہ ڈر جائیں، چاہے وہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ آسمان اور زمین کے مالک ہیں جو پہاڑوں کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں۔ کتنا سخت اور کتنا اسٹف ہوتا ہے، کیا مڑ سکتا ہے پہاڑ؟ کیا بینڈ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ان کے اوپر جھکا دیا تھا، انہیں دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، چاہوں تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا سکتا ہوں، مگر گرایا نہیں، اسے واپس سے سیدھا کر دیا تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، مگر یہ لوگ اس کے باوجود بھی نہیں مانے۔ مزے کی بات، اس کے بعد کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 94 میں اس بات کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے تو اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کو طلب کر لو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے تم ہی ہو تو موت مانگو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے گا اس کے بعد کہ کون جنت میں جاتا ہے اور کون جہنم میں جاتا ہے۔ اچھا، یہ رویہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہم سب کا بھی ہے۔
عمل ہمارے کچھ نہیں ہے، اور ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یقیناً جنت میں جانے والے ہیں، یقیناً ہم سب کو جنت ملے گی. ہم سب کو اس بات کا دل میں کہیں نہ کہیں یقین ہوتا ہے جو ہمیں عمل کے لیے روکتا ہے، عمل سے روک دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، توبہ کر لیں گے موت سے پہلے اور جنت میں چلے جائیں گے. تھوڑے سے دن جانا ہوگا جہنم میں، چلے جائیں گے کوئی بات نہیں، پھر اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سچے ہو تو موت طلب کرو. کیا ہم بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں موت آ جائے؟ کیا میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ آج رات میں سوؤں تو پھر میں اٹھوں ہی نہیں، کل صبح میری ہو ہی نہیں، اللہ تعالیٰ میری جو روح قبض کریں تو واپس میرے اندر ڈالے ہی نہیں؟ کیا میں تیار ہوں اس بات کے لیے؟ کیا میری نمازیں، کیا میرے روزے، کیا میرا قرآن اس قابل ہے کہ میں جو ہے موت کے لیے تیار ہوں؟ بالکل بھی نہیں ہے ایسا. مگر اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. اگر ہم نے آج سے ہی پہلا اسٹیپ لے لیا، دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اب سے کوئی نماز قضا نہیں کروں گی، اور اپنی قضا نمازیں ادا بھی کرنی شروع کر دی، اور انشاءاللہ تعالیٰ روزے بھی رکھنے شروع کر دیے، دل میں پکی نیت کر لی، تو جب بھی موت آ جائے اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کو ہزاروں لاکھوں نمازوں کے اوپر بھاری کر دیں اور ہمیں جنت نصیب ہو جائے انشاءاللہ. مگر دل کی سچائی، نیت کی سچائی شرط ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کو اس آیت میں پتہ تھا کہ ان کی دلوں میں کھوٹ ہے، ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے تو تم موت مانگ لو اپنے لیے. اگر مجھے لگے کہ میں جنت میں جاؤں گی تو میں تو کہوں کہ بھائی مجھے دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے. قید خانہ ہے مومن کے لیے تو دنیا، جنت ہے اصلی چیز، اصلی گھر جو ہے مومن کے لیے وہ جنت ہے، تو وہ جنت کو طلب کرتا ہے. تو میں تو کہوں مجھے جنت چاہیے بھائی، مجھے دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آج ہی مجھے موت آ جائے، اگر میری نمازیں، میرا قرآن، میرے روزے، سارے میرے جو اعمال ہیں وہ پورے ہوں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان سے پوچھ رہے ہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کر رہے ہیں. آج ہم سب کو سوتے ہوئے یہ سوچنا ہوگا کہ آج اگر مجھے موت آ جاتی ہے تو کیا میں تیار ہوں؟ تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، اپنے دلوں میں پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنے روزے، اپنی نمازوں کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، قرآن روزانہ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس پہ عمل کرنے کی پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے، تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے سارے حالات بھی بدل دیں، معاملات بھی بدل دیں انشاءاللہ، اور ہمارا نامہ اعمال بھی بدل دیں انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ انہی کی زبان سے جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی یہ لوگ موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بلکہ سب سے زیادہ دنیا کا حریص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کو پائیں گے. یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی یہ یہودی جو ہے یہ مشرکوں سے بھی زیادہ، کافر جو ہے مشرکوں سے بھی زیادہ جو ہے شریک کرنے والوں سے، یعنی کہ جو شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان سے بھی زیادہ ان کا دل جو ہے دنیا میں پڑا ہوا ہے، یہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے تو ہر شخص ہزار سال کی عمر پانا چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی کہ جب بھی انہیں موت آئے گی، جب بھی جسے بھی موت آئے گی، چاہے وہ 1000 سالی انسان کیوں نہ جی لے، جانا تو اسے اللہ کے پاس ہے، پلٹنا تو اللہ کے پاس ہے. کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کہیں اور نکل جائیں. ہمیں جب موت آنی ہے، کبھی بھی جب بھی آنی ہے، تو جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، تو ہمیں تیاری لازمی کر کے رکھنی ہے اس کی. آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن اللہ خود ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمارے چند سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب دینے لگے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس وحی کون لے کے آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام. یہود کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں، وہی تو قتال اور
اور حرب اور عذاب لے کر اترتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات لے کر اترتے ہیں وہ سارے خراب احکامات لے کے، یعنی موت کے، لڑائی جھگڑے کے اور عذاب کے احکامات لے کر اترنے والے فرشتے ہیں، وہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس بہانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا انہوں نے، یعنی صرف ایک بہانہ چاہیے تھا انہیں انکار کرنے کے لیے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ اعتراض کر کے اور انکار کر کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، جو اللہ کے رسولوں کا، فرشتوں کا دشمن ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، کوئی اپنی مرضی سے احکامات لے کے نہیں آتے تھے، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے فیصلے ہوتے تھے۔ وہ ایک میسنجر تھے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ کے میسیجز، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات لا کے اور رسولوں کو دیا کرتے تھے۔ تو جو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انکار کرے گا، ان کا دشمن ہوگا، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوا۔ آیت نمبر 99، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يُكَفِّرُ بِهَا إِلَّا فاسقون، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کر سکتا، یعنی جو احکامات جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیلیں تھیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات تھے، اور ان پیغامات کا انکار کافروں کے علاوہ، بدکاروں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ان کی اب کچھ خصوصیات بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ تو ہمیں دکھتا ہے آج بھی یہ کہ یہودی جو ہیں کیا ان کے کام ہیں، بار بار عہد کرتے ہیں اور اسے توڑ ڈالتے ہیں، اور کتنی جانیں انہوں نے لے لی، بار بار کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں جنگ کریں گے اور پھر بار بار حملے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے ایمان سے اور کتنے عہد کی پابندی سے خالی لوگ ہیں۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی پیغمبر آیا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو کیا ہوا؟ تو ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ ہوں، یعنی اس طرح نافرمانی کی، اس طرح سے اس کی انسلٹ کی جیسے جانتے ہی نہ ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی بھی ہے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ بات کو تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کی اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کبھی کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں نے کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں تو ایک آزمائش دی گئی ہے تو کفر میں نہ پڑو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جو خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیا کرتے، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقیناً جانتے ہیں کہ اس کے لینے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے، یعنی پورا ایک لیسن ہے اس آیت میں، اتنی لمبی آیت ہے اور پورا ایک لیسن ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ لوگ پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور شیطان کی باتوں میں لگ جاتے تھے، جادو ٹونوں میں لگ جاتے تھے۔ بابل جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ ہاروت اور ماروت ان کا نام تھا، اور وہ جادو سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، مگر وہ سکھانے سے پہلے لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے جو بھی ان کے پاس آتا تھا، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے، ہمیں بھیجا ہے تمہاری آزمائش کے طور پہ، ہم تمہیں سکھا تو دیں گے مگر اس کا بہت برا انجام ہوگا، مت سیکھو، یہ مت سیکھو، یہ آزمائش ہے تمہاری۔ مگر پھر بھی لوگ ان سے سیکھتے تھے کون سے جادو؟ جو میاں اور بیوی میں اختلاف کریں، یعنی لڑائیاں کروائیں اور گھروں میں فساد کروا دیں۔
جو شیطان کا فیوریٹ کام ہے نا وہ میاں بیوی میں لڑائی کروانا ہے، کیونکہ جب ایک میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے نا تو پورے گھر کا ماحول درہم برہم ہو جاتا ہے، بچوں کے ذہنوں پہ برا اثر پڑتا ہے، یعنی نمازیں اور روزے اور سب چیزیں تو پیچھے ہی رہ جاتی ہیں، گھر میں چیخ پکار بدتمیزی گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، اور دین تو کہیں ایک کونے میں ہی رہ جاتا ہے، بچوں کی تربیت ستیہ ناش ہو جاتی ہے اور پورا اخلاق کردار خراب ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا، یعنی گھر کی جو ایک آپ کا مدرسہ ہے اس کی جڑیں ہل جاتی ہیں جب میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جب میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی اور بدسلوکی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو بچے کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیا ہو رہا ہوتا ہے اور آگے فیوچر کیا ہوتا ہے ان بچوں کا، وہ بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں اور جن جن گھروں میں جاتے ہیں ان گھروں میں بھی فساد ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک پوری جڑ ہے، ایک پوری قوم کو، ایک پورے معاشرے کو خراب کرنے کی، میاں بیوی کا گھر میں لڑنا، گھر میں فساد ہونا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا خطرناک وہ جادو تھا کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی کیا کروایا کرتے تھے، وہ سکھایا کرتے تھے، مگر سب کو بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، اسے مت سیکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سیکھ رہے تھے نا وہ انہیں فائدہ نہیں دے رہا تھا، صرف نقصان دے رہا تھا، یعنی صرف آپ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے جادو کر کے، آپ کو خود بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے جو کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، اور کسی کے اوپر جادو کیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ ہیں جاننے والے کہ وہ جادو کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ میری مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر میں نہیں چاہوں۔ تو جس کو بھی احساس ہو کہ اس کے اوپر جادو ہو رہا ہے یا بری نظر ہے یا کچھ بھی ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے شروع کر دے، سورہ البقرہ پڑھیں، چاروں قل پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور صبح شام کے جو بچاؤ کے اذکار ہیں وہ ویٹ کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی ہمارا رزق نہیں چھین سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم بہترین گمان رکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ جیسا گمان رکھتا ہے نا میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ برا ہوگا تو ان لوگوں کے ساتھ جو جادو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن میں لکھا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کتاب میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ سیکھتے ہیں نا تو یہ کسی کا برا نہیں کر سکتے، اپنا ہی برا کر رہے ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، ہوش و حواس میں رہیں ہم لوگ اور سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کسی سے جلن، حسد، کسی کا برا سوچنا کی انتہا ہے یہ کہ انسان کسی کے اوپر جادو کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بری بلا سے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے، یعنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ تم حسد کرتے ہو، جلن کرتے ہو، یہاں تک کہ اس میں اتنے بڑھ جاتے ہو کہ تم لوگوں کو برباد کرنے پہ، انہیں ختم کرنے پہ، انہیں تباہ کرنے پہ تل جاتے ہو اور جادو شروع کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان لے آتے، تھوڑا سا تقوی اختیار کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، آخرت کی اچھی امید رکھتے تو تمہیں کیا کیا ملتا، یہ تمہاری سوچ ہے، بہترین انعام، بہترین ثواب تمہیں ملتا۔ آیت نمبر 104 میں اب اللہ تعالیٰ کچھ مسلمانوں کو طریقہ سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رعینہ نہ کہا کرو، یعنی کہ رعینہ کا مطلب تھا کہ ہماری طرف ذرا دیکھیے، متوجہ ہو جائیے۔ یہود کیا کیا کرتے تھے، اس کا دوسرا ورڈ ہے رعینہ، یعنی چرواہے، سنو چرواہے، اور بھی دو چار برے برے الفاظ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا کرتے تھے، الفاظ کو تھوڑا سا چینج کر کے کہا کرتے تھے۔ جہاں مسلمان کہا کرتے تھے کہ ہماری طرف دیکھیے تو وہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رعینہ نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات جو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ جو لفظ کہہ رہے ہیں اسے چینج کر کے بولے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسلٹ کرنے کی نعوذ باللہ کوئی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست بات کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں
نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے لیے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت خصوصیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت نہ ملے، ساری دنیا کی بھلائی نہ ملے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دی۔ اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مال اور دولت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں زندگی کی آسائشیں دیتے ہیں۔ کوئی انہیں چھین نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، دعائیں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں۔ شکر کرنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو انسان شکر نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری نعمتیں اس سے واپس لے لیتے ہیں، اور جو شکر کرتا ہے اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم کسی کے پاس بھی کوئی نعمت دیکھیں تو اسے حسد کبھی نہ کریں، فوراً کہیں اللہم مبارک، اللہ تعالیٰ انہیں مبارک فرمائے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت دی ہے یہ انہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو آباد رکھے، ہدایت دے۔ تو پیچھے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے، اللہ تمہیں بھی مبارک کرے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تمہیں بھی عطا کرے۔ تو انڈائریکٹلی ہم اپنی زبان سے کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اپنے لیے دعا ہم فرشتوں سے کروا رہے ہیں۔ تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی سے حسد اور جلن کیوں کرتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہم جاگتے پوچھتے مسلمان ہیں، ہوش میں رہنے والے مسلمان ہیں کہ جب وقت آئے کوئی چیز کا تو ہمیں پتہ ہو کہ اس وقت ہمیں کیا عمل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب وقت پڑے تو ہم ہائے ہوئی میں وقت گزار دیں، بعد میں ہمیں یاد آئے کہ اس وقت تو ہمیں یہ دعا مانگنی تھی، اس وقت تو ہمیں یہ کرنا تھا، غلطی ہو گئی۔ چلیں غلطی ہو گئی، نیکسٹ ٹائم ہمیں یاد رکھنا ہے ضرور کہ جب ہم کسی کی کوئی ترقی دیکھیں، خوبصورت گھر بنتا ہوا دیکھیں، بڑی سی گاڑی دیکھیں، اچھے بچے دیکھیں، اچھی تعلیم دیکھیں، مال و دولت دیکھیں، دین دیکھیں، سب کچھ دیکھیں تو کہیں انہیں مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 106، اللہ تعالیٰ ناسخ اور منسوخ کی آیتوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لا دیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اچھا، نسخ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے زائل کر دینا، مٹا دینا، رفع کر دینا، یعنی کسی حکم شرعی کو اس کے بعد آنے والی دلیل شرعی سے ہٹا دینا، یعنی کوئی بھی حکم جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا ہے اس زمانے کے لحاظ سے، پرانے زمانے کے لحاظ سے، پھر جب حالات بدلے، وقت بدلا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی چیز کا دوسرا حکم دیا، تو پہلے والا حکم جو تھا وہ زائل ہو گیا، اسے ہٹا دیا گیا، اب دوسرا والا حکم جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہے۔ اچھا، کوئی بھی آیت نسخ کیوں ہو جایا کرتی تھی؟ اس لیے کہ قرآن بتدریج نازل ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت میں ہمیں پتہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز اس وقت تک نہیں پڑھو جب تک تم شراب تم نے پی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، شراب کی حالت میں ہو، تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ شراب حرام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی حکم دیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے شراب حرام نہیں کی تھی، یعنی جب یہ حکم آیا تھا کہ جب شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شراب حرام کرنے کا، تو پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب شراب حرام ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی مکمل طور پہ۔ تو پہلے حکم یہ تھا، دوسرا حکم وہ ہو گیا، تو بعد والا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا قائم رہا اور پہلے والا جو ہے نسخ ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد میں نسخ نہیں ہے، کوئی بھی عقائد کے لحاظ سے، یعنی ایمان کے لحاظ سے جو بات ہے، توحید، رسالت، آخرت، اس میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں عقائد میں نسخ نہیں ہے، احکامات میں نسخ ہے، یعنی احکامات والی آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ان میں نسخ ہوا، یعنی وہ آیتیں چینج کر دی گئیں، مگر عقائد والی آیتیں، عبادات والی آیتیں اور اخلاقیات والی آیتوں میں کوئی نسخ ہمیں نہیں ملے گا۔ قرآن کی 3 آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے نسخ کی ہیں وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106، سورہ نحل کی آیت 101 اور سورہ رعد کی آیت 39 اللہ تعالیٰ نے چینج کر دی اور اس کی جگہ دوسرے احکامات آگے قرآن میں ہمیں ملتے ہیں۔
یعنی کہ یہ بہت باریک بینی والا ٹاپک ہے. ان آیت کا اللہ سے امید ہے کہ میں تھوڑا مناسب طریقے سے بتا پائی ہوں، اور جو کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے انشاءاللہ. آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے. آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. یعنی سوال مت کرو، سوال برائے سوال، بحث برائے بحث اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں منع فرمائی ہے. جو بتایا گیا ہے اس پہ ایمان لے آؤ، اسے سچ سمجھو اور اس پہ عمل کرو. آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان اہل کتاب کی اکثریت باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کر دو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. یعنی یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر صرف حسد اور بغض کرتے ہیں جو آج تک مسلمانوں سے یہ لوگ کرتے آئے ہیں. مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں. آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تم اپنا کام کرتے رہو، دوسرے کے حسد میں مت آؤ، دوسرے کے فساد میں مت پھنسو، دوسرے کی برائیوں سے برے مت بن جاؤ، بلکہ اپنا کام کرتے رہو، اپنی نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو. بھلائی جو بھی تم آگے بھیجو گے، یعنی تم جو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، جو بھی نیک عمل کرو گے، جو بھی اللہ کے اکاؤنٹ میں تم آخرت کے اکاؤنٹ میں اپنے لیے جمع کرو گے تو وہ تمہیں سب کچھ ملے گا آخرت میں جا کے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں. یعنی ہمیں اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح دین سیکھنا ہے اور انشاءاللہ اسے کیسے آگے پھیلانا ہے. تو یہ آج ہمارا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ امت مسلمہ کا کام ہے کہ اللہ کے دین کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس دین سے ناواقف ہیں. اللہ کے الفاظ کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن تو ہر جگہ موجود ہے، تفسیر بھی موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے، مگر جو انسان کی زبان کی بات ہوتی ہے نا، جو اس کے عمل کی بات ہوتی ہے کہ آپ عمل کر کے دکھائیں ایسا کہ دوسرا یقین مان جائے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہے اور یقیناً یہ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائیں سب کو انشاءاللہ. آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا. اللہ سے امید ہے سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہو. بہت ہی اچھی سی حدیث کے ساتھ ہم اپنا لیکچر اختتام پہ لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی تصدیق کی تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی کوئی جادوگر کے پاس، کوئی غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس آپ جائیں اور اس سے کچھ چیز پوچھیں اور وہ آپ کو بتائے اور آپ کہیں کہ ہاں یہ بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی، تو اس آدمی کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس بندے کے ان لوگوں کے قریب بھی نہ جائیں جو یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی شیطان دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے. اور جب انسان ماننے لگتا ہے تو اسے سب کچھ ویسا نظر آنے لگتا ہے، اور وہ ایک دلدل ہے جس میں وہ پھنستا چلا جاتا ہے اور کو کفر و شرک کے نرغے میں آ جاتا ہے، یعنی وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے. تو ہم آج بات کر رہے تھے جادو کی، تو اس لحاظ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو ٹونا اسلام میں شدید حرام ہے، اور کرنے والا بھی حرام ہے، کروانے والا بھی حرام ہے، اور حرام کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے ہمیں بچائے کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو اور لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہو اور یہ کام بھی کر رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بھیانک، ان خوفناک باتوں سے ہمیشہ بچا کے رکھے انشاءاللہ. صرف اپنے آگے جھکائے، صرف اپنے آپ پہ توکل رکھے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے آگے نہ لے کے جائے کہ ہم کسی سے بھی کچھ بھی امید رکھیں انشاءاللہ. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء
قدیر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له نعمته وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه وأزواجه وسنته وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.